بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بچے تھے جن کے ابو فوت ہو گئے، اکلوتا بچہ تھا، آگے کوئی مرد نہیں تھا کمانے والا گھر میں، تو ان کی والدہ لوگوں کے گھروں میں جا کے جھاڑو پوچھا کرتی اور کچھ وہاں سے اناج کھانے پینے کے لیے ملتا، روٹی ملتی، اپنا بھی پیٹ پالتی اور اپنے بچے کا بھی پالتی۔ لیکن جب یہ پلٹ کے کام کر کے آتی تو دیکھتی بچہ محلے کے بچوں کے ساتھ مٹی میں کھیل رہا ہے، سوچتی جو کمانے والا تھا وہ تو چلا گیا اللہ کی رحمت میں قبرستان، اب کمانے کی ذمہ داری میرے ذمہ آ گئی، اب اس بچے کی تربیت کیسے ہوگی؟ بہت سوچا، اللہ سے دعا کی۔ ایک دن خیال آیا کہ پہاڑ کے دامن میں ایک مسجد ہے، وہاں ایک قاری صاحب بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، قاری قرآن بناتے ہیں، کیوں نہ میں اپنے بچے کو ان کی زیر تربیت چھوڑ دوں؟ چنانچہ بچے کو نہلایا دھلایا، سیاہی سرما لگایا اور انگلی پکڑ کے لے کے چلنا شروع کیا۔ بچہ پوچھتا رہا راستے بھر، امی تم کہاں لے کے جا رہی ہو؟ بیٹا فکر نہ کرو، میں تمہیں بڑا انسان بنانا چاہتی ہوں، عزت والا انسان بنانا چاہتی ہوں، بڑا انسان بنانے کے لے کے جا رہی ہوں۔ چنانچہ مسجد کے دروازے پہ پہنچی، استاد نے دیکھا کہ کوئی باحجاب عورت کھڑی ہے، فوراً دروازے پر آئے اور کہے بہن کیا کام ہے؟ کہ استاد جی قاری صاحب یہ میرا بچہ ہے، اس کو لے کر آئی ہوں، کیا آپ اس کو حافظ قرآن قاری قرآن عالم بنا دیں گے؟ کہا کیوں نہیں، میں تو اسی کام کے لیے بیٹھا ہوں، جہاں دوسرے بچے پڑھ رہے ہیں ایک بچہ اور صحیح۔ کہا قاری صاحب ایک بات سنیں، یہ بچہ یتیم ہے، اس کے ابو فوت ہو گئے ہیں، اس کو گھر آنے کا زیادہ موقع نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو یہ گھر آئے اور میری ممتا جوش میں آئے اور میں تعلیم سے اس کو محروم کر دوں کہ اکلوتا بیٹا ہے، باپ ہے نہیں، کیا پڑھانا، چلو اس کو اپنے گھر پہ رکھتی ہوں، یہ کہ میرے لیے کوئی بوجھ تو ہے نہیں، جب 9 مہینے پیٹ میں رہا تب بوجھ نہیں تھا، اب یہ دھرتی پہ پیر رکھ کے چل رہا ہے، اب کیا بوجھ ہوگا، جو روٹی مجھے ملتی ہے اسی سے اس کو کھلاؤں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ممتا جوش میں آ جائے اور میں تعلیم سے اس کو محروم کر دوں۔ جب یہ بات کہی تو استاد چونک گئے۔ آج کل کے ماں باپ فلاح دارین میں جامعہ ڈابیل میں بچوں کو لے کے جاتے ہیں اور پہلے دن پوچھتے ہیں چھٹی کا کیا نظام ہے، بچے کو کب لینے کے لیے آؤں، پہنچانے کیوں آئے تھے جی؟ اور وہاں کیا کہہ رہی ہے ماں، گھر آنے کا زیادہ موقع مت دینا، کہیں ایسا نہ ہو میری ممتا غالب آ جائے اور بچہ تعلیم سے محروم ہو جائے۔ اللہ کی شان، بچے کو چھوڑ کے چلے، بچے نے آخری نظر ماں کو دیکھا، ماں نے آخری نظر بچے کو دیکھا، جی دونوں رو لیے، ایک پتھر بچے نے اپنی چھاتی پہ رکھ لیا محبت کا، اور ایک پتھر ماں نے اپنے سینے پہ رکھ لیا، راستے پر روتے ہوئے اپنے گھر آ گئی۔ استاد نے بچے کو بہلایا سہلایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، پڑھانا شروع کیا۔ معصوم بچہ، ٹوٹا ہوا دل، اللہ کی رحمت اس کے دل پر ہر وقت چھم چھم برستی تھی، دعائیں مانگتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، محبتوں سے پڑھتا تھا۔ ایک لمبا وقت گزرا، ایک دن اس کی دل کے اندر ماں کی ممتا جاگ اٹھی۔ جمعرات کا دن تھا، مدارس دنیا میں اکثر جمعرات کے دن چھٹی ہوتی ہے، جمعہ کے دن، تو وہ بچہ استاد کے پاس آیا اور کہا استاد جی مجھے میری والدہ یاد آ گئی، آج مجھے ان کو دیکھنے کو دل کر رہا ہے، پلیز آپ مجھے چھٹی دیجیے۔ اب استاد کو بات یاد آئی کہ ماں نے تو یہ کہا تھا چھٹی گھر آنے کا زیادہ موقع مت دینا، تو استاد نے ایک بہانہ تراشا، کہا بیٹا گھر جانا چاہ رہے ہو؟ جی امی کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، امی کی زیارت کر کے آنا چاہتا ہوں۔ کہا اتنا سبق سنا دو تو پھر ہم آپ کی چھٹی کر دیں گے، اور سبق کی مقدار زیادہ دے دی۔ اور اس میں لوجک یہ تھی کہ یہ زیادہ یاد کر کے سنا نہیں سکے گا، جب خود ہی نہیں سنا سکے گا تو کس منہ سے آئے گا چھٹی مانگنے؟ لیکن اللہ کی شان، بچہ سمجھدار تھا، سمجھ گیا کہ استاد نے یہ بہانہ تراشا ہے مجھے چھٹی نہ دینے کا۔ محراب میں جا کے بیٹھ گیا، اللہ کے سامنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگی، اللہ جی میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ استاد سے چھٹی مانگی تو سبق اتنا دے دیا کہ یاد نہ کر سکوں گا، لیکن استاد نے شرط لگائی ہے اگر یاد کر کے سنا دو گے تو میں چھٹی دے دوں گا۔ میرے پیارے رب، آپ مجھے جانتے ہیں نا مجھے امی کتنی یاد آ رہی ہے، اللہ جی مجھے سبق یاد کرا دیجیے تاکہ شرط پوری ہو جائے اور اس کی جزا مجھے مل جائے۔ خوب دعا کی، اس کے بعد یاد کرنا شروع کیا، اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی، تھوڑی سی دیر میں پورا سبق یاد کر لیا۔ استاد کے پاس سینے سے قرآن لے کر آیا، استاد جی سبق سن لیجئے، سناؤ۔ استاد کو پختہ یقین تھا ضرور غلطی آئے گی، اور جیسے غلطی آئے گی میں اس کو معاف نہیں کروں گا، کہوں گا کہ یاد نہیں ہے، شرط لگائی تھی یاد کر کے لاؤ، واپس جاؤ۔ اللہ کی شان، فر 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 پورا سبق سنا دیا۔ پھر کہا استاد جی میں نے اپنی شرط پوری کی، آپ اپنا وعدہ پورا فرمائیں۔ سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا جاؤ بیٹا سلام کہنا، والدہ کی خدمت میں سلام عرض کرنا، جاؤ اور دیکھو کل واپس جلدی لوٹ کے آنا،
اب خوشی خوشی یہ بچہ چلا، اب من من میں دل میں باتیں کرتا جا رہا ہے تخیل میں، امی کے پاس جاؤں گا، پیچھے سے جا کے امی کی آنکھیں بند کر لوں گا اور پوچھوں گا بتاؤ کون ہے، اور امی کے ساتھ سوؤں گا، امی کے ہاتھوں کی روٹی کھاؤں گا۔ جی اب تصور میں نہ جانے کیا کیا وہ خیالی نظام بنائے ہوئے چل رہا ہے۔ اللہ کی شان، گھر پہ اس وقت پہنچا جب مغرب کا مؤذن اذان دے رہا تھا، اور یہ شام کا وقت وہ ہوتا ہے جس میں اکثر پردیسیوں کو اپنا گھر یاد آتا ہے۔ ہم مدرسوں میں پڑھے ہیں، مدرسوں میں رہے ہیں، ہم سے پوچھو ادھر مسجد مؤذن صدائے لا الہ الا اللہ بلند کرتا تھا اور ادھر یہاں دل رونا شروع ہوتا تھا۔ شام کے وقت والدین ویسے بھی یاد آتے ہیں۔ اب مغرب کی اذان کا مؤذن اذان دے رہا تھا اور والدہ اندر کی کنڈی لگا کے وضو فرما رہی تھی نماز کے لیے۔ بچے نے دستک دی، ماں نے پوچھا من دق الباب، کس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا؟ امی دروازہ کھولو، میں آپ کا بایزید ہوں۔ ماں فوراً، ماں کو کھٹکا لگا، ماں کو ایک جھڑکا لگا کہ اوہو لگتا یہ ہے بچہ مدرسہ چھوڑ کے فرار ہو کر آ گیا۔ تو ماں نے بدلے ہوئے انداز میں غصے میں کہا میرا بھی ایک بایزید تھا، میں نے تو اس کو نیکوکار بننے کے لیے، بڑا پرہیزگار بننے کے لیے ایک استاد کی خدمت میں زیر نگرانی مدرسے میں مسجد میں رکھا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے۔ اب یہ کون بایزید ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے؟ یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ جب بایزید نے یہ الفاظ سنے ناراضگی کے، کنڈی جو کھٹکھٹا رہا تھا چھوڑ دی اور ایک لمحے کے لیے سوچنے لگا، پھر نیچے اترا، مڑ گیا کہ اوہو اس دن جو میری والدہ نے استاذ کے حوالے میرا ہاتھ کیا تھا، اس دن یہ کہا تھا اس کو بڑا انسان بنا کے چھوڑنا، گھر آنے کا موقع مت دینا، لگتا یہ ہے میں وقت سے پہلے گھر آ گیا، وقت سے پہلے میں گھر آ گیا، میں بڑا انسان نہیں بنا، میں تو حافظ قرآن بھی پورا نہیں بنا۔ واپس چل گیا، راستے بھر روتا رہا، میری امی نے زیارت کا موقع نہیں دیا۔ ادھر والدہ کا حال یہ تھا، سجدے میں سر رکھ کے رو رہی تھی۔ پیارے اللہ، اس وقت تو آدمی اپنے دشمن کے لیے بھی دروازہ کھول دیتا ہے، اگر دشمن بھی سر سام کھٹکھٹائے اس کے لیے بھی دروازہ کھول دیتا۔ یہ تو میرا لخت جگر تھا، یہ تو میرا دل کا ٹکڑا تھا، اور میں نے اس کو، اور یتیم تھا، اور بہت دن سے میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا، یہ بھی تڑپ رہا تھا اور میں بھی تڑپ رہی تھی، لیکن میرے پیارے اللہ میں آپ کے راستے میں کیا چیز قربان کروں؟ میں نے اپنے جذبات کی قربانی پیش کی، اللہ ان کو قبول کر لیجیے۔ تو دیکھو یہ حفاظ ایسے نہیں بنتے، ایک طرف ماں نے اپنی چھاتی پہ پتھر رکھا، ایک طرف بچے نے اپنے سینے پہ پتھر رکھا، تب جا کر وہ بایزید بستانی بنا جس کا تذکرہ آج ہم اس بادشاہی مسجد میں کر رہے ہیں اور آپ لوگ سن رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے، شیئر کرے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل اسلامی گیان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔